کیا کسی بھی وقت یوکرائن کے معاملے پر تیسری جنگ عظیم چھڑ سکتی ہے؟ مبصرین کا خیال ہے کہ روس کے 1 لاکھ سے زیادہ فوجی یوکرائن کی سرحد پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور روس نے جرمنی کی کاوشوں کے باوجود اپنی فوجیں پیچھے نہیں ہٹائی ہیں، جس سے روس کے عزائم کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مبصرین کی جانب سے جو بات نہ کہی گئی وہ یہ ہے کہ روس نے سوویت یونین کی تحلیل کے بعد کسی بھی ملک پر حملہ نہیں کیا ہے، جبکہ امریکہ کا ریکارڈ اس سلسلے میں گھناؤنا ہے، کیونکہ امریکہ نے اس عرصے میں 50 سے زیادہ ممالک پر حملہ کیا ہے یا حکومتیں گرائی ہیں۔ اس کے علاوہ 800 سے زیادہ فوجی اڈے قائم کیے ہیں۔ حد یہ ہے کہ دنیا بھر میں کسی بھی میڈیا پر اس کی اطلاع نہیں دی جاتی۔ اس کے مقابلے دنیا کی تمام تر توجہ شریر پیوٹن پر مبذول کروا دی گئی۔ اس طرح یوکرائن کی سرحد پر 1 لاکھ فوجیوں کی موجودگی کو پورے یورپ اور مغربی دنیا میں ایک عالمگیر جنگ میں جھونکے جانے کا خوف دیا جا رہا ہے۔ اس پراسرار جنگی پروپیگنڈا کو چھالنے کا ایک ایسا مقصد لگ رہا ہے کہ دنیا کو ایک نئے جنگی بحران میں مبتلا کر دیا جائے۔ ون مین پاور کے اعلان کے باوجود امریکہ چین کے ساتھ ساتھ روس سے خائف ہے۔ چین اور روس کی سرحدیں یکجا ہونے کی بنا پر امریکی ڈر اور خوف کا شکار ہیں۔ دی انٹر ریویو میں مائیکل ہڈسن کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ امریکی سفارتکاروں کے لیے یورپی خریدار کو روکنے کا ایک واحد راستہ یہ ہے کہ روس کو فوجی رد عمل کی طرف راغب کر دیا جائے اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ اس رد عمل کا بدلہ لینا کسی بھی خالصتاً قومی اقتصادی مفاد سے کہیں زیادہ ہے، جیسے کہ اکابی انڈر سیکرٹری امریکہ برائے سیاسی امور وکٹوریا نولینڈ نے 27 جنوری کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پریس بریفنگ میں وضاحت کی۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پہلی، دوسری اور سرد جنگوں میں جرمنی اور روس کے درمیان تعلقات رہے ہیں، چنانچہ اس پس منظر میں امریکہ کو گمان ہے کہ پھر یہ دونوں طاقتیں متحد ہو کر اس کے لیے خطرہ نہ بن جائیں۔ 2023 میں ترکی کا امریکہ کے ساتھ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہونے والے معاہدے کی بھی میعاد ختم ہو رہی ہے۔ ترکی بھی دونوں عالمی جنگوں میں جرمنی کا اتحادی رہا ہے، چنانچہ بھارت اور امریکہ سی پیک کے منصوبے کو جنوبی ایشیا، افغانستان اور سنٹرل ایشیا میں اپنی برتری کے لیے خطرہ جانتے ہیں۔ جرمنی اور روس کی پائپ لائن کو امریکہ یورپ میں اپنی برتری کو خطرہ سمجھتا ہے۔ اس پائپ لائن کے ذریعے جرمنی کے گیس کے صارفین کو سستی توانائی میسر ہو جائے گی اور روس کی جانب سے پاکستان کو سستی گیس پائپ لائن کی پیشکش بھی موجود ہے، مگر بوجہ اس پیشکش کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا۔ ایسی ہی رکاوٹ سی پیک کے منصوبے میں امریکہ کی طرف سے بھی کھڑی نظر آتی ہے۔ عالمی سیاست میں تجارت کو ایک کلیدی کردار کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ جب دو ملکوں کے مابین تجارت شروع ہوتی ہے تو تعلقات میں بھی مضبوطی، استحکام کے ساتھ ساتھ اعتماد بھی پختہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کئی عشروں سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کا آغاز تجارت شروع کرنے کی بنیاد سے کرنے کی مساعی کر رہا ہے۔ وہ پاکستان اور بھارت کے مابین تمام اختلافات اور تنازعات کو درکنار کرنے پر زور دیتا ہے اور تعلقات کے لیے ایک شرط پیش کرتا ہے کہ پہلے تجارتی معاہدہ کیا جائے، بعد ازاں دیگر معاملات کو دیکھ لیا جائے گا۔ اب تو پاکستان کی موجودہ حکومت نے بھارت کے ساتھ تجارت کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی ہے، گویا دونوں ممالک کے مابین تعلقات کی تجدید تجارت کے ذریعے کرنا مقصد پایا گیا ہے۔ اس کے کیا فوائد رہتے ہیں؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جہاں جرمنی اور روس جیسے دوستوں تجارتی شراکت دار موجود ہوں، وہاں نہ پھر امریکی اڈوں کی ضرورت واقع رہتی ہے، نہ امریکی ساختہ مہنگے ہتھیاروں اور میزائل سسٹم کی ضرورت رہتی ہے، نہ نیٹو جیسے معاہدے کرنے کی مجبوری ہوتی ہے۔ دو ممالک کی ایسی بے لوث دوستی اور تعلقات کو کھاتوں کو بیلنس کرنے کے، امریکی ڈالر میں توانائی کے سودے کرنے یا امریکی خزانے کو ذخیرہ کرنے کی بھی مجبوری نہیں رہتی، کیونکہ تجارتی شراکت داروں کو اپنی کرنسی میں لین دین کی سہولت میسر ہو جاتی ہے۔ اگر تجارتی شراکت دار اپنی کرنسی میں لین دین کرے تو اس سے ڈالر کی قدر گھٹ جاتی ہے، اپنی کرنسی کو استحکام بھی ملتا ہے اور سب سے بڑھ کر معاشی ترقی میں ڈرامائی انقلاب بھی آتا ہے۔ چنانچہ امریکہ اس حقیقت کو جانتا ہے،
جرمنی روس گیس پائپ لائن نورڈ سٹریم محض ایک پائپ لائن نہیں بلکہ خوشحالی اقتصادی ترقی کی ایک ایسی کھڑکی ہے جو امریکہ کی اقتصادی فوجی سیاسی برتری کو نکال باہر پھینکتی ہے۔ بہرحال تمام دار و مدار اب جرمنی کے فیصلے پر ہے کہ وہ اس بارے میں کیا قدم اٹھاتا ہے اور امریکہ پھینکے ہوئے جال سے کس طرح خود کو بچاتا ہے۔ یہ بھی یقین ہے کہ امریکہ تیسری جنگ کی طرف قدم نہیں بڑھا پائے گا کیونکہ دنیا میں اس کی حیثیت افغان جنگ ہارنے کے بعد ویسی نہیں رہی جیسے افغانستان میں گھس بیٹھنے سے پہلے تھی۔